ممبر پہ تشریف لے کے جا رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. پہلے درجے پہ قدم رکھا، فرمایا آمین. دوسرے پہ قدم رکھا، فرمایا آمین. تیسرے پہ قدم رکھا، فرمایا آمین. صحابہ نے پوچھا تو فرمایا، ایک کے بارے میں فرمایا کہ جبریل علیہ السلام تشریف لائے تھے، 3 بددعائیں دی میری امت کے 3 افراد کو. ان میں ایک شخص وہ تھا کہ فرمایا آپ کی امت کا وہ شخص ہلاک و برباد ہو جائے کہ جس کے والدین دونوں ہوں یا ایک ہو، اور اتنی ان کی خدمت نہ کر لے کہ جنت کا مستحق ہو جائے. ایسا شخص ہلاک و برباد ہو جائے. آپ نے فرمایا آمین آمین. والدین کی خدمت کا کیا مطلب ہے؟ ان کو تکلیف نہ پہنچاؤ، ان کو راحت پہنچاؤ. تمہاری دولت اور پیسوں سے ان کو راحت نہیں پہنچے گی. جیسے خناس ہمارے ذہنوں میں گھس جاتا ہے، بس پیسہ آ گیا تو ماں باپ کی خدمت پیسے سے کر لو. بڑھاپے کے اندر ماں باپ پیسے پہ لعنت بھیجتے ہیں. انہیں اولاد چاہیے، اولاد چاہیے، اولاد ان کے ساتھ حسن سلوک کرے، ان سے ملے. ایک ایسے موقع پر جب وہ تنہا ہیں، یہ ان کا حق ہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی پوچھ گچھ ہوگی. اس سے آگے کوئی ماں باپ کو برا بھلا کہ گالیاں بکے مارے ان کو، الیاذ باللہ. اب ہو رہا ہے ایسا، اب تو شروع ہو گیا ہے. ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے، ایمان. دور نبوت اللہ کے پیارے نبی موجود، صحابہ نے آ کے اطلاع دی آپ کو کہ ایک صاحب ہیں، ان پہ نزع کا عالم طاری ہے. ہم ان کو کلمہ پڑھواتے ہیں، کلمہ نہیں پڑھ سک رہے، کلمہ نہیں پڑھ سک رہے ہیں. آپ سے جب یہ کہا گیا آپ فکر مند ہو گئے. آپ کا امتی، آپ پر ایمان لانے والا موجود ہے، آپ موجود ہیں، اور اس سے کلمہ نہیں پڑھا جا رہا. آپ نے کہا مجھے لے کے چلو، کہاں ہے وہ شخص؟ اس کے گھر آیا، اور گھر آ کر آپ نے دیکھا کہ لیٹا ہوا ہے. آپ نے کہا قل لا الہ الا اللہ، کہ کلمہ پڑھو. اس نے کہا لا استطیع. اللہ کے پیارے نبی، کلمہ نہیں پڑھ سکتا، میری زبان سے کلمہ نہیں نکل رہا. بہت فکر کی ضرورت ہے. آج ہم اس کو بہت آسان لیتے ہیں، بہت معمولی لیتے ہیں. ماں باپ کو تکلیف دینا یہ موت کے وقت بڑا خطرہ، بڑا خطرناک ہے معاملہ ہے. کہا لا استطیع یا رسول اللہ، میری زبان سے کلمہ نہیں نکل رہا. آپ نے صحابہ سے پوچھا اس نے کوئی گناہ تو نہیں کیا؟ جب انسان گناہ کرتا ہے تو پھر بھی خاتمے کے وقت خطرات ہوتے ہیں. جو گناہوں کا عادی ہوتا ہے تو پھر زبان پہ کلمہ بعض مرتبہ جاری نہیں ہوتا. آپ نے پوچھا، صحابہ نے فرمایا کہ یہ اپنی ماں کا نافرمان ہے، ماں اس کی ناراض ہے، اس سے اس کی ماں اس سے ناراض ہے. آپ نے فرمایا اس کی ماں کو بلاؤ، اس کی ماں کو بلاؤ. ماں کو بلایا اور آپ نے اس سے کہا، صحابہ سے کہا کہ لکڑیاں یہاں جمع کرو، اور اس کی ماں سے کہا کہ اگر ان لکڑیوں کو دہکایا جائے، ان کو جلایا جائے، اور تیرے بیٹے کو اس کے اندر ڈالا جائے،
اور یہ کہا جائے کہ اگر تو سفارش کر دے بیٹے کی، پھر ہم نہیں ڈالیں گے اس کو آگ میں، سزا نہیں دیں گے، اور اگر تو سفارش نہیں کرتی بیٹے کی تو ہم اس کو آگ میں ڈال دیں گے۔ پوچھا تو کیا کرے گی، تیرا کیا رد عمل ہوگا؟ ظاہر بات ہے ماں تھی، ماں تو ماں ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، ہم لوگ قدر نہیں کرتے، ہم لوگ قدردان نہیں ہوتے ہیں، لیکن ماں تو ماں۔ جب آپ نے یہ بات فرمائی تو کہا یا رسول اللہ، اگر میری سفارش پر اس کو آگ میں نہیں ڈالا جائے گا تو میں ضرور سفارش کروں گی۔ میں نہیں دیکھ سکتی کہ میرا بیٹا، میرا بچہ، میرا خون آگ میں جلے۔ فرمایا تو یہ پسند کرتی ہے کہ تیری ناراضگی کی بنا پر یہ جہنم کی آگ میں جلے، ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی آگ اس کو جلائے؟ اگر تو نے اس کو معاف نہیں کیا تو اس کی زبان سے کلمہ نہیں نکلے گا۔ ہاں، اس کی زبان سے لا الہ الا اللہ نکلنا تیری معافی پر موقوف ہے۔ ہاں، اللہ، بس فوراً کہا کہ اللہ کے پیارے نبی، ہاں، میں نے اللہ کو بھی گواہ بنایا، میں نے آپ کو بھی گواہ بنایا، سب کو گواہ بنایا کہ میں اس کو معاف کرتی ہوں۔ آپ نے فرمایا دیکھو تم بھی گواہ ہو جاؤ، اس نے معافی نامہ دے دیا، اللہ کو بھی میرے سامنے گواہ بنایا، مجھے بھی گواہ بنایا، اور پھر آپ نے فرمایا الحمدللہ الذی، پاک ذات ہے وہ، ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے میری برکت سے میرے ایک امتی کو جہنم سے بچا لیا، جہنم سے بچا لیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جتنے بھی انسان گناہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی چاہتے ہیں تو دنیا میں اس کو سزا دے دیتے ہیں، چاہتے ہیں دنیا میں سزا دے دیتے ہیں، چاہتے ہیں تو نہیں دیتے، آخرت پہ سزا گروی رکھ لیتے ہیں۔ لیکن ماں باپ کی نافرمانی ایک ایسا گناہ ہے کہ جب تک دنیا میں اللہ سزا اس کی نہ دے دے اس وقت تک اس کو موت ہی نہیں آتی، موت ہی نہیں آتی۔ اللہ اکبر۔ امام منذری رحمۃ اللہ علیہ بڑے محدث ہیں، الترغیب و ترہیب حدیث کی بڑی کتاب ہے ان کی، تمام احادیث کی کتب سے احادیث نقل کی ہیں انہوں نے۔ اس میں حضرت شاعر ابن حوشب رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک چشمدید واقعہ نقل کیا ہے کہ انہوں نے اپنا چشمدید واقعہ بیان کیا، اور وہ فرماتے تھے کہ ایک دن میں ایک جگہ پر گیا عصر کے بعد، تو میں نے دیکھا کہ ایک قبر ہے، وہ قبر ایک دم سے کھلی اور اس میں سے ایک شخص باہر نکلا، اور باہر نکل کے آیا تو وہ گدھے کی آواز 3 مرتبہ اس نے نکالی۔ یہ ترغیب و ترہیب اس کے اندر یہ واقعہ نقل ہے، مستند کتاب حدیث کی۔ فرماتے ہیں کہ وہ 3 مرتبہ، ایک مرتبہ آیا، گدھے کی آواز اس نے نکالی، پھر گیا نیچے 3 مرتبہ۔ میں نے دیکھا کہ قبر کے ایک طرف تھوڑے فاصلے پر ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی ہے جو سوت کاٹ رہی ہے، ایک اور عورت قبر کے قریب کھڑی ہوئی ہے۔ میں نے اس عورت سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ تعالیٰ کبھی دکھا بھی دیتے ہیں قبر کا عذاب، قبر کے احوال، یہ تو ہم سے مخفی ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ میں اللہ سے دعا کرتا کہ تمہیں عذاب قبر دکھا دیتے، لیکن اس خوف سے دعا نہیں کر رہا کہ اگر تم نے عذاب قبر کی جھلک بھی دیکھ لی تو تم اپنا کاروبار زندگی چھوڑ دو گے، ہنسنا چھوڑ دو گے، اس لیے اس کو مخفی رکھا گیا۔ لیکن کبھی کبھار اللہ تعالیٰ ہمیں عبرت کے لیے دکھا بھی دیتے۔
اس عورت سے پوچھا، اس نے کہا یہ جو سود کاٹ رہی ہے عورت، یہ اس کا بیٹا ہے، یہ اس کی ماں ہے، اور یہ جو منظر آپ نے دیکھا ہے اس کا پس منظر یہ ہے کہ اس کا یہ بیٹا جو قبر میں ہے یہ شراب کا عادی تھا، شراب کا، نشے کا عادی، خوب شراب پیتا تھا۔ ایک دن اس کی ماں اتنی تنگ ہوئی کہ اس کو بٹھا کر کہا، بیٹا خدا کے لیے اس حرام فعل سے تو رک جا، توبہ کر لے۔ خوب اس کے پیچھے پڑی تو اس کو غصہ آ گیا، اور غصہ آنے کے بعد ٹھٹے لگا کے کہنے لگا، اماں تو گدھوں کی طرح مجھے نہ سمجھایا کر، کہ بس جب میں آتا ہوں اور تو گدھوں کی طرح چلانا شروع کر دیتی ہے، آئندہ میرے سامنے نہ چلائیو۔ اللہ، یہ ماں سے کہا، ماں سے جو اس کو شراب پینے سے روک رہی تھی۔ وہ عورت کہتی ہے کچھ دن کے بعد یہ مر گیا، مر گیا۔ اس کو عصر کے بعد دفن کیا گیا۔ وہ دن ہے، آج کا دن ہے، روزانہ عصر کے بعد اس کی قبر شک ہوتی ہے، اور 3 مرتبہ قبر سے یہ باہر آتا ہے اور گدھے کی طرح یہ آوازیں نکالتا ہے، اللہ اکبر۔ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح بخاری میں ایک جگہ لکھا ہے، شرح بخاری میں ایک جگہ لکھا ہے کہ بعض مرتبہ کوئی شخص اپنے ماں باپ کو کبھی نعوذ باللہ کتیا کہہ دیتا ہے، گدھا کہہ دیتا ہے، سور کہہ دیتا ہے۔ یہ کوئی اب فرضی باتیں نہیں ہیں، یہ تو اب مشاہدتاً سب سامنے آ رہا ہے۔ آج کل جو ماں باپ کے ساتھ ماں باپ کا جو حشر ہم کر رہے ہیں، ماں باپ کے ساتھ جو ناانصافیاں کر رہے ہیں، ان کو تنگ کر رہے ہیں، مار پیٹ تک، یہ ساری چیزیں اب سامنے آ رہی ہیں۔ فرمایا کہ جو لوگ ماں باپ کو ان الفاظ سے پکارتے ہیں، قبر میں دفن کے بعد ان کی شکلیں اسی جانور کی طرح ہو جاتی ہیں، اسی جانور کی طرح ہو جاتی ہیں، مسخ ہو جاتی ہیں۔ کوئی بندر بن جاتا ہے، کوئی کتا بن جاتا ہے، کوئی خنزیر بن جاتا ہے، کوئی گدھا بن جاتا ہے۔ اگر اللہ